الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن کا یہ سلسلہ جس میں آج 5واں پارہ اس کے مضامین کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ 5ویں پارے کے آغاز سے پہلے اگر ہم چوتھے پارے کے آخری مضامین کو دیکھیں، اس میں ان خواتین کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے۔ اب 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ جو دوسری خواتین ہیں ان سے نکاح کے حکم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری خواتین سے تمہارا نکاح حلال ہے، لیکن ان سے حق مہر کی ادائیگی کے بعد، چاہے حق مہر کتنا ہی رکھ لیا جائے، وہ حق مہر کی ادائیگی کے بعد ہی نکاح قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر جو فرمایا گیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کہ تم ان عورتوں سے فائدہ حاصل کرو، تو یہاں سے کچھ حضرات نے اس پر متع کے جواز کو لیا ہے کہ متع جو ہے اس کا حکم قرآن میں آ گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کے آغاز میں متع کی اجازت تھی، نکاح موقت، کچھ وقت کے لیے نکاح کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس سپارے کے اعتبار سے پہلا رکوع اور سورت کے اعتبار سے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہتھیانے، ہڑپ کرنے اور دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے مال کو حاصل کرنے کی ممانعت ارشاد فرما دی کہ نہ تو مال غلط طریقے سے حاصل کرو اور نہ ہی اس کو کسی ناجائز جگہ پر سپینڈ کرو، خرچ کرو۔ وہ انسان فضول خرچی میں خرچ کرے یا کسی بھی ناجائز جگہ پر استعمال کر رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کر دیا، اور معاشرہ تبھی پرامن ہوگا کہ جب حلال کمائی ہوگی اور اس کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس کے اندر برتری عطا فرمائی اور اس کو حاکم کی حیثیت دے دی، لیکن حاکم کی حیثیت میں یہ نہیں ہوگا کہ مرد جو ہے وہ گھروں کے سربراہ ہیں کہ وہ خواتین کو، اہل خانہ کو اذیت یا تکلیف پہنچائیں، اور نہ ہی خواتین کو لونڈی کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ بادشاہ اور رعیت کی حیثیت دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر جو ہے میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور بیوی خاص طور پر اکھڑ مزاج کی ہے، نافرمان اور سرکشی پہ اتر آئی ہے، تو 3 تدبیروں کے ذریعے اس کو سدھارا جا سکتا ہے جو اسلام قرآن نے دی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اس کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ دوسرا نفسیاتی طریقہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا بسترہ جو ہے الگ کر دیا جائے۔ اور تیسرا قرآن نے ایک چیز کہی ہے کہ جو ہے حدود میں رہ کر مار کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اس مار کے بارے میں احادیث میں یہ صراحت وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے نہ زخم ہو، نہ ہڈی ٹوٹنے پائے، بلکہ جو ہے ایسی مار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کے ان احکامات کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اہلیہ پر جو ہے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کے پہلے جو 2 طریقے تدابیر ہیں ان کو اپنایا ہے، سمجھایا بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے نفسیاتی طور پر علیحدگی بھی اختیار کی ہے تقریباً 1 ماہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کے اندر غفلت سے منع کیا گیا، اسی طرح خشوع خضوع اختیار کرنا کہ انسان کا جسم جو نماز ادا کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اور انسان کا دل جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، گویا کہ جو ہے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کے تیمم کو غسل اور وضو کے قائم مقام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شرک کی مذمت کی گئی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل ٹھہرایا جائے یا اس کی صفات میں زندگی دینا، اولاد دینا، روزی دینا، تمام معاملات میں کسی اور کو شامل کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے اندر خدا کی جگہ کسی اور کو لے آئے تو یہ شرک ہے، اور جو کہ بالکل حرام ہے اور ناقابل معافی ہے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر بخل اور حسد سے
ممانعت کی گئی اور اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امانت کو جو ہے اس کے حقدار کو لٹانے کا حکم دیا کہ امانت کا جو مستحق ہے اس کو لٹائی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات اور فیصلوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس کو جو ہے حرف آخر سمجھ کے اپنانے لگ جاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کے اندر منافقین کی دوغلی پالیسیوں کا ذکر کیا گیا کہ ظاہری طور پر تو ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرتے ہیں اور ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ اور اس میں اس یہودی اور منافق کے واقعے کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو یہ شخص جو تھا اس کے بعد اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو سزا دی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا کہ مسلمان اپنی نیت خالص رکھیں اور اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ خاص طور پر تم ان لوگوں کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے جو ظلم و ستم کی اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ کمزور مرد و خواتین، اور وہ اللہ کے آگے یہ ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے یا کوئی ہمارا مددگار بھیج دے۔ تو آج بھی اگر دیکھیں دنیا کے اندر مختلف حصوں میں، فلسطین، کشمیر، برما، وہاں پر کیسے مسلمان جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ آج بھی کسی محمد بن قاسم کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 کے اندر موت کے خوف سے جہاد میں نہ نکلنے کی مذمت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاد میں نہ جانا تمہاری موت کے ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اگر تم گھروں میں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت کا آنا جو ہے وہ یقینی ہے، موت کے تم شکنجے سے اور پنجے سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کے اندر ہجرت کی اہمیت بیان کی گئی کہ مسلمان جس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی تمام عبادات کو ادا کر سکتے ہیں ان کو وہاں پر ہجرت کر لینا چاہیے۔ اسی طرح باقی آیات میں صلح اور جنگ کے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ جنگ میں تم پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، مسلمانوں کے آگے جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آتے، تو ان سے مت لڑا جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 کے اندر اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس کی مذمت فرمائی گئی کہ اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے اور اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 کے اندر ہجرت نہ کرنے کی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ ہجرت جو ہے یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور ہجرت جو ہے جو آدمی نہیں کرے گا اور اسی حالت میں موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کے اندر صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر کیا گیا کہ جب بھی ہجرت اور جہاد کے دوران اگر خوف خطرے کا سامنا پڑ سکتا ہے تو نماز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دے دیا کہ نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، لیکن نماز کی معافی نہیں دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کے اندر نزول قرآن کا مقصد بیان کر دیا کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم زندگی کے اندر فیصلہ اس کے مطابق کریں، اپنی مرضی کو جو ہے وہ سامنے نہ لائیں۔ اور رکوع نمبر 17 کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ نہ کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا گیا، اور مجلس کے آداب بیان کر دی کہ مجلس کے اندر بیٹھیں تو سرگوشی اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے گریز کریں۔ رکوع نمبر 18 کے اندر مشرکین کی کچھ بری عادات تھیں، ان کو بیان کر دیا کہ وہ جانوروں کا کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح ان کو مختلف مندروں پر جو ہے اپنے جو ہے جہاں پر ان کے بت تھے وہاں پر ان کی بھیڑ چڑھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کے اندر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اختلافات کی صورت میں صلح کی کوشش کرنے کا حکم دیا۔ رکوع نمبر 20 میں انصاف کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ تم انصاف کرو ہر صورت، اگرچہ تمہارے والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، تمہیں ہر صورت عدل و انصاف کو نبھانا چاہیے، کیونکہ
جب فاطمہ بنت قیس نامی عورت کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان میں اگر امیر گناہ کرتا تھا یا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریب کو جو ہے سزا دی جاتی تھی۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر منافقین کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اسلام ظاہر کرتے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہوتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی۔ ان کی علامات بھی بتا دی کہ یہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ہے یہ کم کرتے ہیں، اور ان کا انجام بیان کر دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ یہ جہنم کی نچلی تہ میں ہوں گے۔ تو اس طرح سے پارہ نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔